ایول جینیس تھا. یہ امیروں سے لوٹتا تھا, غریبوں پہ خرچ کرتا. کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ ویلن ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہیرو ہے. 63 سے 66 تک 3 سال میں ریاست دھرنالہ قائم کی. فرد واحد اپنی ریاست بنا کیسے سکتا ہے؟ گورنر ہاؤس کی آشیرواد کی وجہ سے کوئی پولیس والا یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اشتہاری ہونے کے باوجود ہاتھ بھی لگائے. زوال کیسے آتا ہے اس کی ریاست کا؟ ایوب خان کو یہ کسی نے کہا, آپ کے قتل کی سپاری کس کو دی گئی تھی؟ محمد خان ڈاکو. صدارتی حکم نامہ جاری ہو گیا, شوٹ ایٹ سائٹ. اصل ریاست پاکستان تو ایوب خان تھا. اس کو پکڑ کے لے آئے شاہی قلعے میں. شاہی قلعہ اس وقت پاکستان میں شاید پولیس کا سب سے بڑا ٹارچر سیل کہلاتا تھا. 22 سال اس نے جیل میں کاٹے. اسے 4 بار سزائے موت سنائی گئی. آج سنو کرائم پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب سے ہم نے سمجھا کہ وادی سون کا محمد خان ڈاکو کون ہے. محمد خان ڈاکو کو رابن ہوڈ کیوں کہا گیا؟ جنرل ایوب خان نے محمد خان کے خلاف کیوں ایکشن لیا؟ شاہی قلعہ میں محمد خان پہ کیا ظلم و ستم ہوئے؟ محمد خان ڈاکو کی 4 مرتبہ سزائے موت کیسے ٹلی؟ بالآخر محمد خان کی موت کیسے ہوئی؟ یہ سب جانیے آج کے پوڈ کاسٹ میں. سنو کرائم پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے لیے ویلیویبل کنٹینٹ بناتے رہیں. نعیم صاحب, بچپن سے میں کہانیاں سن رہا ہوں محمد خان ڈاکو کے بارے میں. کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ ویلن ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہیرو ہے. مجھے آپ تو بتائیں, یہ محمد خان دھرنالیہ کس طرح سے محمد خان ڈاکو بن گیا؟ دیکھیں, یہ بات بٹ صاحب اس سے پہلے کہ اس کا ہم پروفائل ڈسکس کریں جی, اور اس کے مختلف مدارج اور مراحل جو ہیں ان پہ گفتگو کریں, یہ بات سمجھیں کہ جس علاقے میں اس نے آنکھ کھولی ہے, چکوال ضلع, چکوال, جہلم, چکری تک, راول پنڈی تک, یہ جتنی پٹی ہے نا, یہ بنیادی طور پہ اسے عسکری پٹی کہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پنجاب کے بیشتر لوگ, مطلب 80 سے 90% جو فوج میں بھرتی ہوتے ہیں, رینجرز میں بھرتی ہوتے ہیں اور پھر پولیس میں آ جاتے ہیں, فورسز میں. تو اس کے والد صاحب جو تھے محمد خان کے, وہ بھی وہیں فوج میں پہلے کام کرتے تھے, ملازمت کرتے تھے. اچھا, اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 1927 میں اس کی پیدائش ہے, اور آپ نے جو اس پوڈ کاسٹ کی براڈ کاسٹنگ کا دن منتخب کیا ہے 29 ستمبر اس کی برسی کا دن ہے. 1995 میں 68 سال کی عمر پائی ہے اس نے, لیکن پوری کی پوری زندگی نشیب و فراز سے بھری ہوئی ہے. بعض آپ نے خود جملہ کہا ہے کہ بعض لوگ اسے ہیرو مانتے ہیں, بعض اسے ویلن کہتے ہیں. پولیس, وڈیروں, سامراج, ان کے لیے یہ خوف کی علامت تھا. طویل عرصے تک یہ پنجاب, یہ جو ہمارا برصغیر, جو متحدہ برصغیر تھا قیام پاکستان سے قبل, پنجاب اور بعد میں اس کے گرد و نواح میں اس قدر اس نے شہرت پائی کہ اس کی رسائی ہم نے 2-3 پہلے پروگراموں میں تذکرہ کیا, مظہر طبی کا. پھر یہ جو اچھا شکر والا تھا, اس کے گورنر ہاؤس تک, ایوان صدر تک رسائی تھی. یہ محمد خان بھی اسی طرز کا ایک کریکٹر ہے جس نے پہلے گورنر ہاؤس, یعنی امیر محمد خان نواب آف کالا باغ, ان کے بطور گورنر مغربی پاکستان, اس کا گورنر ہاؤس میں اسی طرح آنا جانا تھا جس طرح اچھا شکر والے کا تھا. اس کا محمد خان دھرنالیہ پورا نام تھا اس کا. ابتدا میں مڈل فیل تھا, پاس نہیں کر سکا, نمبر اچھے نہیں آئے. والد چونکہ فوجی تھا, اس کو انہوں نے فوج میں بھرتی کروا دیا. فوج میں بھرتی کے لیے اس دور میں اعلانات ہوتے تھے, قیام پاکستان سے قبل کی بات بتا رہا ہوں. اس دور میں اعلانات ہوتے تھے کہ آپ لوگ فوج میں آ جائیں. یہ فوج میں بھرتی ہو گیا. 1946 کی بات ہے. 46 کی بات ہے, قیام پاکستان سے 1 سال قبل. 40s میں قرارداد منظور ہوتی ہے پاکستان کی, اور 40 سے 47 تک کا دور جو ہے نا, وہ قیام پاکستان کا ابتدائی ایام تھے, جس میں ہمیں مسلمان تاجروں کی ضرورت تھی, مسلمان سیاستدانوں کی ضرورت تھی, صنعت کاروں کی ضرورت تھی. اسی طرح افواج پاکستان میں بھرتی کے لیے, پاکستان کی افواج سمجھ لیں اس کو 40 کے بعد کی, اس دور میں فوج کو بھرتی کرتا تھا ڈپٹی کمشنر, کور کمانڈر, وہاں کا لوکل کمانڈر, GOC جو بھی تھے. انہوں نے اعلان کیا فوج میں بھرتی کا. اس کے والد نے اس کو بھرتی کروا دیا. یہ فوج میں بھرتی ہوا, لیکن 1946 چونکہ تشکیل پاکستان کا عروج کا دور تھا, تحریک پاکستان عروج پہ تھی, تو اس کو لوگوں نے یہ بتایا, اس کے ساتھیوں نے, کہ ہم بھرتی تو ہو گئے ہیں مسلمان اس میں, لیکن یہ انگریزوں کی فوج ہے, یہ مسلمانوں کی فوج نہیں ہے. پاکستان بننے سے پہلے لوگوں میں شعور تو موجود تھا
کہ ہم انگریز سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں. مسلمان ایک الگ خطے کا, بالکل انڈیپینڈنٹ خطے کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو وہ اس فوج میں جو انگریز کی فوج ہے اس میں بھرتی ہو کے پورا نہیں ہو سکتا. تو ہمارے خیالات کسی جانب جا رہے ہوں گے اور عمل کسی جانب ہوگا. 9 ماہ بعد محمد خان جو ہے وہ فوج کو خیر بات کہتا ہے اور واپس اپنے گاؤں دھرنالہ میں آ جاتا ہے. واپس آ کر کیا کرتا ہے؟ واپس آ کر یہ اپنے بھائی, اس کے بھائی جو ہے نا, ان کو گردوں کا مسئلہ تھا, ہاشم خان ان کا نام, ہاشم خان کی علاج اس کا اور اس کی تیمارداری کے لیے نا یہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے. کچھ عرصہ گزارتا ہے وہیں اپنے بھائی کے ساتھ. اس دور میں حکمت, اتنے ڈاکٹر نہیں تھے, MBBS وغیرہ نہیں تھے, مسلمان تو بالکل نہیں تھے. ایک حکیم صاحب تھے, بڑے معروف, بہت معروف طبیب تھے, مسلمان تھے. ان کے پاس لے جاتا ہے, صبح شام جاتے ہیں 2 وقت, اور ان سے دوائی لیتے ہیں, اور بھائی کو ہاشم خان اسٹیبل ہو جاتا ہے. 6 ماہ بعد پھر ایک بھرتی کھلتی ہے. 6 ماہ اس کو ہو گئے, واپس آئے. 9 ماہ کام کیا تھا اس فوج میں, واپس آیا. 6 ماہ کے بعد اسے پھر ایک جنون سوار ہوتا ہے کہ مجھے, اچھا اصل میں یہ خطہ جو ہے نا, اس کے لوگ جرأت مند بہت ہیں. عسکری قیادت جو ہوتی ہے نا, یا ایون چھوٹے جو نان گزٹڈ آفیسرز ہوتے ہیں, کیپٹن, حوالدار, نائب صوبیدار, یہ لوگ بھی جرأت اور بہادری کا نشان تھے. اس کو پھر یہ جذبات جو ہے نا اس کے چراتے ہیں اور کہتا ہے جی مجھے دوبارہ فوج میں جانا چاہیے. یہ دوبارہ بھرتی ہوتا ہے فوج میں, اور رضاکار فوج. اس وقت فوج جو تھی نا وہ اور طرح کی تھی. یہ جسے اب 10 ڈیو کہتے ہیں نا, اس وقت یہ پنجاب کی ریجمنٹ 10 نکل آتی تھی. آج کل 10 ڈیو ہے, ریجمنٹ 10 میں یہ چلا جاتا ہے رضاکار کے طور. لیکن قیام پاکستان کے بعد یہ وہاں سے نکل آتا ہے, واپس آ کے اپنے بھائی کی پھر نگہداشت کرتا ہے. بھائی کی بیماری جو ہے نا وہ گردوں کی بچپن سے تھی اس کو, اور وہ اس کے مرتے دم تک گئی. اور بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ کتنے خوفناک مراحل سے گزرا ہے. پولیس مقابلوں کے جو ہم کہانیاں اتنی بتاتے رہتے ہیں اپنے ناظرین کو, وہ کہانی ایک عجیب طرز کا پولیس مقابلہ ہے. ہم نے آپ کو بلا واسطہ پولیس مقابلہ بتایا پہلے ناظرین کو, اور یہ وہ پولیس مقابلہ جب مردے کے اوپر گولیاں چلانا تھا, یہ بتائیں گے آپ کو. اچھا, ہم نے یہ ذکر بھی کیا ہے چودھری اسلم کے پروگرام میں بھی. ہاں, چودھری اسلم جو SSP کراچی کے تھے, ان کو اور راؤنوار کو یہ شوق چڑھاتا تھا کہ وہ مرے ہوئے شخص پہ, مردے پہ گولیاں برساتے تھے. وہ واقعہ آج ہم دیکھ رہے ہیں 2000 کے بعد یا 2000 سے پہلے, اور وہ آپ سمجھ لیں کہ 1940 سے 50 اور پھر 60 کی دہائی میں بہت واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں. ابھی قیام پاکستان کی ابتدا میں ہی پہلا آئین نافذ ہوا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب یہ بھائی کی تیمارداری کو واپس آتا ہے تو وہاں ایک شخص پیدا ہوتا ہے تلہ گنگ میں. اس تحصیل کا سب سے بڑا بدماش تھا, اس کا نام تھا مولا بخش. مولا بخش کون تھا؟ مولا بخش کا نام باقاعدہ خوف کی علامت تھا, اور یہ وہی مولا بخش ہے جس کے نام پر ایک تمثیل بن گئی کہ ٹیچر جو ہے بچے کو کہتا تھا ٹھیک ہوتا ہے یا مولا بخش لاؤں, وہ ڈنڈے کے طور پہ مولا بخش. اچھا, یہ مولا بخش کا لفظ جو ہے نا, یہ اسی مولا بخش تلہ گنگ کے رہائشی کی وجہ سے جو ہے مارز وجود میں آیا ہے. تو مولا بخش ایک خوف کی علامت تھا. اس نے مولا بخش کی چودراہٹ کو چیلنج کر دیا. مولا بخش نے, ایک قتل ہو جاتا ہے شخص, اس کا عزیز تھا دھرنالہ. مولا بخش بھی کوئی ڈکیت تھا؟ ڈکیت نہیں تھا, قاتل تھا وہ بہت بڑا. وہ کہتے ہیں کہ وہ گالی کی زبان میں گفتگو کرتا تھا. ایک گالی ہے, گال پنجابی میں کہتے ہیں نا, گالی کی زبان میں وہ گفتگو کرتا تھا, اور ہاتھ میں گنڈاسا, ڈنڈا, بڑا گنڈاسا کہتے ہیں, بڑا ڈنڈا ہاتھ میں رکھتا تھا. اس خوفناک شخص کو اس نے للکارا. اس نے کہا یہ کون ہوتا ہے, اور بھائی کا بھی, حالانکہ بھائی کی تیمارداری کو بیٹھا ہوا یہ آ کے اور پریشان ہے. محمد خان نے اس پریشانی کے باوجود مولا بخش کو للکارا کہ تو کون ہوتا ہے, تو کس چیز کا چودراہٹ ہے. وہ قتل کا الزام لگتا ہے مولا بخش کے ساتھیوں پہ. قتل کس کا تھا؟ قتل اس کے عزیز کا تھا, کزن کا. لوگ بھائی بھی کہتے ہیں لیکن میرا کزن تھا اس کا. محمد خان دھرنالے کا کزن تھا, وہ بھی دھرنالیا تھا. کہتے ہیں سب کو جو وہاں رہتے تھے وہاں سارے دھرنالیے. وہ دھرنالیے کے قتل کے بعد ایک پنچایت ہوتی ہے, مولا بخش اپنے ڈیرے پہ بلاتا ہے. مولا, اب یہ راوی جو بیان کرتے ہیں, جو ساری کہانی جنہوں نے سنائی ہے, ان کا یہ موقف ہے کہ اس پنچایت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے محمد خان. اور وہ کہتا ہے کہ اچھا, وہ انکار کیوں کرتا ہے, وہ بھی ایک کہانی مجھے کسی ایک پرانے اخبار نے جس نے بتائی ہے.
وہ یہ جب اخبارات کا پرنٹ میڈیا کا دور تھا اس دور کا ایک بزرگ ہے, ان بزرگ کا یہ کہنا ہے کہ اس پنچایت کو چیلنج اس نے اس لیے کیا کہ اس پنچایت میں پنچایتیوں نے اس کے ساتھی جو تھے مولا بخش کے ساتھیوں نے اسے برا بھلا کہا, اس کو, اس کے باپ کو, اس کو اور اس کے باپ کو متون کیا. اس پہ اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, اور یہ دستی بموں سے حملہ آور ہوتا ہے. ہاشم خان بیمار, اس کا بھائی, سگا بھائی, وہ بیمار, یہ اور 15 ساتھی اس کے, جن کو تاریخ نے رضاکار لکھا ہے. رضاکار کون ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے رضاکار. اچھا. پہلے دور میں نے آپ سے کہا کہ فوج میں بھرتی ہوتے تھے, آج آرڈرلی کانسٹیبل کہتے ہیں, اردلی کانسٹیبل, اس وقت رضاکار کہتے تھے. رضاکار وہ شخص ہے جو آپ سے تنخواہ نہ مانگے, سٹائپنڈ لے لے, تنخواہ نہ مانگے اور والنٹیئر کے طور پہ کام کرے, اور آپ اس ہائرارکی کا حصہ بھی ہوں فوج کا, لیکن نیم فوجی دستہ سمجھ لیں آپ. یہ نیم فوجی دستہ 2 طرح کا ہے. اس وقت 2 طرح کا تھا, اب نہیں ہے, اس وقت تھا 2 طرح کا. کیسا؟ ایک وہ دستہ جو پاکستان آرمی نے جس طرح محمد خان کو بھرتی کر لیا, اس کے والد کو بھرتی کیا تھا, یہ نیم فوجی دستہ سرکار کا. ایک رضاکار وہ تھے جو محمد خان نے اپنی فورس بنائی تھی. اچھا. اپنی فورس, اس کے رضاکار. اور کس پرپس کے لیے بنائی تھی؟ وہ پرپس اس کا یہ تھا کہ مولا بخش کو چیلنج کرے کہ مولا بخش تلا گنگ کا چکوال کا تھانے دار نہیں ہے, تھانے داری میرے پاس ہے. اچھا. یہ ابھی بھرتی دوسری بھرتی ہے اس کی رضاکار کے طور پہ. ریجمنٹ 10 میں, ریجمنٹ 10 کے رضاکار کے طور پہ اس نے چیلنج کیا, اور اس نے اپنے رضاکار بھرتی کر کے ایک پیرلل فورس کھڑی کر دی. اور یہ سارا 1950 کا واقعہ ہے. یہ 50s میں ہوا, ابھی 60s تک نہیں پہنچا. 60s میں تو بہت بدماش بن گیا تھا یہ. 50s میں اس نے جب یہ دیکھا کہ وہ ایک پنچایت کر رہا ہے اور میرے خلاف, میرے والد کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرتا ہے, تو اس نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا, 7 رضاکار 8-10 ملائے, اور دستی بموں سے, رائفلوں سے, ڈنڈوں سے اور اینٹوں سے, پتھروں سے. وہ کہتے ہیں چھوٹے بچے جو تھے نا ان کے رضاکاروں کے, وہ پتھر ہاتھ میں تھامے نا, اس کے گھر پہ حملہ آور ہوئے تھے مولا بخش کے. اچھا. اور مولا بخش کے گھر پہ جا کے پتھراؤ کرتے ہیں, دستی بم پھینکتے ہیں. مولا بخش بچ جاتے ہیں یا مولا بخش بچ جاتا ہے؟ نہیں, وہ اس میں بچ جاتا ہے. 8-10 افراد جاں بحق ہوتے ہیں. اور یہ ضلع چکوال, صرف تلاگنگ تحصیل نہیں, تلاگنگ تحصیل چکوال کی سب سے بڑی تحصیل ہے. اس پورے ضلع میں سب سے بڑا سانحہ ہوتا ہے جسے سانحہ دھرنال کہتے ہیں. اچھا. آج بھی تاریخوں میں محفوظ ہے. یہ بندوں کو مارتا ہے اور اپنے بیمار بھائی کو لے کے جب مارنے کے بعد روپوش ہو جاتا ہے, نقل مکانی کر لیتا ہے. آپ سمجھ لیں نقل مکانی کرتا ہے, روپوشی نہیں ہے ابھی, نقل مکانی کرتا ہے, اور اپنے ضلع چکوال سے متصل ضلع خوشاب کی ایک وادی میں آ جاتا ہے جس کا نام وادی سون ہے. اور اس ٹائم پہ پولیس اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. اس ٹائم پہ پولیس, ظاہر ہے اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, اتنے لوگوں کی جان گئی ہے, تقریباً درجن لوگ تو زخمی ہوئے اور ہلاک ہوئے تھے. وہ جہاں باق افراد اور ان کے متاثرین مظاہرے بھی کرتے ہیں. مولا بخش کو یہ موقع ملتا ہے کہ مولا بخش اس وقت کے پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ بات پھیلا دیتا ہے کہ یہاں ایک ڈاکو ہے. پہلی بار محمد خان کا نام بطور ڈاکو اس وقت آیا جب یہ ساری کی ساری پلاننگ کی مولا بخش نے, یعنی محمد خان کے مخالفین کی, سیاسی مخالفین, جو مرضی سمجھ لیں آپ, مجرمانہ زندگی کے مخالفین ہوں گے, ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی کہ کسی طریقے پہ اس کو بدنام کیا جائے. اور 7 اخبارات میں 6 سرخیاں شائع ہوئیں کہ محمد خان ڈاکو اپنے بھائی اور ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا. وہ فرار ہو کہاں آتا ہے؟ وادی سون میں. اچھا, ایک پروگرام جس میں ہم نے ایک کرائم شو میں یہ بتایا کہ نٹور لال سیوان کے رہنے والا تھا, بھارتی شہر بڑا مشہور تھا, اور وہاں وہ رفائی کام کرتا تھا. باہر وہ گینگسٹر تھا, ٹھگ تھا, بڑا گینگسٹر تھا نا, عالمگیر سطح کا, اور عام بندہ نہیں, امبانی, ٹاٹا, برلا, ان کو لوٹا اس نے. تو وہ اتنا بڑا گینگسٹر جو تھا وہ سیوان میں رفائی کام کرتا تھا. رابن ہوڈ تھا وہاں, رابن ہوڈ تھا. لوگ اسے نجات دہندہ کہتے تھے, لبریٹر کہتے تھے. اسی طرح یہ وادی سون اور دھرنالا دونوں کا لبریٹر تھا. اچھا. وہ ڈاکو کے طور پہ پیش کرتا رہا. مولا بخش جو ہے اس کے ساتھیوں نے اس کے ڈاکو بنا کے پیش کیا, 6 سرخیاں چھپی کہ ڈاکو محمد خان ڈاکو فرار ہو گیا. لیکن اس نے کیا کیا, وہ وادی سون میں جا کے اس نے وہ کام کیے جو آج تک تاریخ میں ایک علیحدہ ریاست کے
طور پر جانے جا رہے ہیں. اس نے اپنے ٹائم پہ کوئی وارداتیں کی جس وجہ سے اس کا ڈاکو نام بھی لگا؟ ڈاکو اس لیے تھا کہ یہ لوٹتا تھا. اس کی زندگی کے 4 مختلف پہلو ہیں. کون کون سے؟ پہلا تو یہ ہے کہ اس نے فوج میں بھرتی ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے 2 دفعہ فوج میں بھرتی ہوا، ویسے ایک ہی دور گنے اس کو. دوسرا یہ ہے کہ یہ کھڑا ہو گیا مولا بخش کے سامنے. تیسرا یہ ہے کہ اس نے مجرمانہ زندگی کا آغاز کیا اور مولا بخش کے ڈیرے پہ، اس کے حمایتیوں کے ڈیرے پہ حملہ کر دیا. اور وہاں سے فرار کے بعد جو چوتھا دور ہے 60 کی دہائی کا، وہ انتہائی پر خطر، اور اس کے 8-10 پہلو ہیں. اس آخری دور کے 8-10 پہلو ہیں جس میں اس نے محمد خان کی ریاست، انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پہ اس کو متعارف کرایا. اپنی عدالتیں لگائیں، اپنی کچہرییں، اپنا تھانہ، اپنی پکٹس، اور لگا کے لوگوں کے فیصلے کرتا رہا. یہ جو 60 کی دہائی والا ہے نا دور، یہ سب سے خطرناک ہے اور ناموری بھی اس دور کی ہے. لیکن فی الحال صرف اتنا سمجھ لیں کہ جس علاقے کی یہ پیدائش تھی، دھرنالہ سے یہ نکل کے اسانے کے بعد یہ نکل کے وہاں سے وادی سون میں ضلع خوشاب ہے، سکیسر روڈ کے اوپر ہے. سکیسر روڈ پہ ایک اس نے کوٹری کہتے ہیں جھونپڑی، لیکن پختہ جھونپڑی، وہ جھونپڑی ٹائپ اس نے بنائی. وہاں دونوں بھائی روپوشی میں رہے. روپوشی میں کیوں رہا؟ اس لیے کہ بھائی ہاشم خان جو ہے وہ گردوں کے مرض میں مبتلا تھا اور یہ کسی طبیب بڑے ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکتا تھا. اشتہاری تھا، اس آنے کے بعد اشتہاری ہو گیا. سارے پورے پنجاب کی پولیس اس کے پیچھے. لیکن دوستی بھی تھی پولیس سے. یہ نہیں ہے کہ صرف خوف ہی تھا، پولیس کے پاس نہیں آتی تھی. پولیس والوں سے تعلق بھی تھا. اور جب پولیس یہ بھی سنا ہے، لوگ وہاں لوگ بتاتے ہیں جو بڑے نامور قسم کے اس وقت کے تاریخ دان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے تعلقات اتنے تھے کہ پولیس والے اگر ریڈ کرنا چاہتے تھے تو اس سے قبل از وقت اطلاع کرتے تھے کہ ہم تجھے اور تیرے بھائی کو پکڑنے آ رہے ہیں. اچھا. تو پھر یہ جگہ تبدیل کر لیتا تھا، لیکن الٹیمیٹلی اسی کوٹری میں آتا تھا جو سکیسر روڈ پہ مین وادی سون میں تھی. وہاں بڑا عرصہ رہا اور اس طرز پہ رہا کہ دھرنالہ کے لوگ جو آج اس کی تعریف میں رتب اللسان ہیں، وہ وادی سون کے لوگ اس سے زیادہ اس کو ایڈمائر کرتے تھے. اچھا. لیکن تھا بنیادی طور پہ ذہین، لیکن ایول جینیس تھا. اچھا. مجرمانہ ذہنیت تھی. کیسی مجرمانہ ذہنیت؟ ایسی تھی کہ یہ پلان کرتا تھا کہ فلاں وقت پہ فلاں بارات میں گزرنا ہے. اچھا. راستے میں ناکہ لگا کھڑا ہوتا تھا. اپنے رضاکار تو بنائے ہوئے تھے اپنے، میں نے کہا فورس، پیرلل فورس تھی. اچھا، محمد خان کے رضاکار کی ویلیو، ورتھ، وقت پولیس کے کانسٹیبلوں سے زیادہ تھی. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے نام کی وجہ سے پولیس خوف کھاتی تھی. تو اس کے رضاکار جب کہتے تھے کہ محمد خان کے رضاکار ہیں، ملیشیا پہنتے تھے، ملیشیا کی وردی، سلوار قمیص، انہوں نے کہا محمد خان کے ہم جو ہے نا سپاہی ہیں، رضاکار ہیں. تو پولیس والوں نے کچھ نہیں کہتے تھے. یہ ایک وقت ایسا آیا تھا، یہ ناکہ بھی لگاتا تھا، باقاعدہ پولیس فورس ناکہ بندی کرتے تھے، اسی طرح کے ناکے یہ لگاتا تھا پولیس جیسے، اور وہاں لوگوں سے بھتے بھی لیتا تھا. اچھا. باراتیں لوٹتا تھا. لیکن اس کے بارے میں یہ تاریخ میں بھی لکھا ہے، لوگ ابھی بتاتے ہیں. ریسنٹ پاس کا واقعہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی غریب کے ساتھ کوئی واردات نہیں کرتا تھا، لیکن بارات بھی تو لوٹتا تھا. بارات لوٹتا تھا پوچھ کے، دیکھ کے کہ 150 گاڑیوں کی بارات ہے. 60s کا دور سمجھ لیں، 50s کا سمجھ لیں، 2 دہائیاں سمجھیں، 50 سے 60، 2 دہائیاں جو ہیں اس دوران اس نے کسی ایک بھی ایسی شکایت نہیں آئی کسی غریب کو تنگ کیا ہو یا اسے لوٹا ہو. اس کے مقابلے میں ہوا کیا؟ یہ اس کے بارے میں تحریر ہے، یہ امیروں سے لوٹتا تھا، غریبوں پہ خرچ کرتا تھا. 3 طرح. کیسے؟ نمبر 1، اس کے دھرنالہ اور بعد میں وادی سون، وہاں یہ پتہ کرتا تھا کون شخص مفلوک الحال ہے. اچھا. کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، افورڈنگ نہیں ہے. چپ کر کے اپنے رضاکار کے ذریعے اس کے گھر میں نقدی پیسے، راشن، اشیاء صرف وہ بھیج دیتا تھا. پہلا. پھر یہ باقاعدہ امام مسجد، چونکہ اس دور میں امام مسجد کی ویلیو، ورتھ جو ہے نا آج کل نہیں ہے، وہ پہلے دور میں بہت تھی 50s میں. امام مساجد کے امام جو تھے، خطبہ
امام بارگاہوں کے متولی ذاکر، جو بڑے بڑے مقررین تھے، ان سے جا کے پوچھتا تھا کہ کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے اور مستحق ہے، اچھا اس کے شادی کے سارے اخراجات یہ اٹھاتا تھا. یہ اٹھاتا تھا. 3 ایک اور کام کرتا تھا، لوگوں کے گھروں میں ادویات پہنچاتا تھا، امیروں سے لے کے غریبوں میں دیتا تھا. میں نے آپ کو مثال دی اس نٹور لال کی کہ جو ٹھگ تھا، لوٹتا تھا امیروں کو، بڑے بڑے نامور لوگوں کو، سرمایہ داروں کو، صنعت کاروں کو، وڈیروں کو، انگریزوں کو بہت لوٹتا تھا وہ. تو یہ لوٹتا تھا، اس طرح کے لوگوں کو ڈاکے مارتا تھا، جو بھی کرتا تھا، لیکن خرچ کہاں کرتا تھا؟ غریبوں پہ. اس کے بارے میں مشہور تھا. ایک ریزن لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اشتہاری ہونے کی وجہ سے، خود اشتہاری تھا، ہاشم اشتہاری تھا، اپنے بھائی کا علاج نہیں کرایا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنی سادہ زندگی گزارتا تھا، جو مجھے اطلاع ملی ہے، میری تحقیق ہے، یہ اتنی سادہ زندگی گزارتا تھا کہ اپنے اوپر کم سے کم خرچ کرتا تھا. بھائی نے، ہاشم خان نے، اس کے باہوں میں، ہاتھوں میں اس کے جو ہے نا اب دم توڑا ہے. اپنے بھائی کا بہت چہیتا تھا یہ، اور یہ اس کو ٹوٹ کے چاہتا تھا. پھر ایک اور بات جو دھرنالہ کے لوگ آج کہتے ہیں، جب آپ نے یہ جملہ کہا میں نے بھی کہہ دیا، وہاں اگر کوئی شخص اس کو ڈاکو کہے، جس طرح لوگ اسے کہتے تھے کہ مسٹر نیٹور کہیں، کہتے تھے نا مسٹر نیٹور ہو، انہوں نے کہا ہمارا نیٹور لال جو ہے وہ ہمارا پیشوا ہے، مطلب وہ پیشوائی کی حد تک اس کو جو ہے عقیدت دیتے تھے. وہی عقیدت جو اہل دھرنالہ ہیں اور ضلع خوشاب کے رہنے والے وہ لوگ جو سون محمد خان کو دیتے تھے، اور سر جناب کے القاب ایک، اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہ نجات دہندہ بن کے آیا ہے، جو ہماری پرورش کرتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے. اپنی ریاست کیسے قائم کرتے یہ وہاں؟ اچھا ایک بات آپ سمجھیں کہ یہ وہ دور تھا جب 2 طرح کی سیاست چل رہی تھی. اچھا. یہ جو سکندر اعظم نے فتوحات کی تھی نا خیبر پختونخوا کے علاقے میں، وہاں سب سے بڑا قبائلی اب تو نہیں کہتے، اب تو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، ایک ڈویژن ہے سب سے بڑا، اس کے اضلاع بھی 6 ہیں، مالاکنڈ ڈویژن، پورا ڈویژن ہے. مالاکنڈ ڈویژن میں ایک شخص پیدا ہوا، اسی ایوب خان کے دور، اسی دور کا واقعہ ہے، بعد میں بھٹو دور میں بھی رہا وہ. انہیں امیر شریعت کہتے تھے. اچھا. امیر شریعت کون تھے؟ صوفی محمد. صوفی محمد، یہ مذہبی آپ کو بتا رہا ہوں، صوفی محمد نے نفاذ شریعت کا اعلان کر دیا مالاکنڈ ڈویژن میں 60s کے اینڈ 70s کے مڈ تک. امیر شریعت صوفی محمد نے نفاذ شریعت کی تشہیر کے لیے ایک ایسا سسٹم متعارف کرایا جسے واکی ٹاکی کہتے تھے وہ، لیکن وہ ریڈیو فریکوینسی تھی. ریڈیو فریکوینسی ایسی ہے کہ آپ پہاڑی پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کی رینج 2, 4, 5 کلومیٹر تک جاتی ہے، اور آپ کا اعلان ہر وہ شخص سن سکتا ہے جس کے علاقے میں یہ نصب ہے. وہ اس واکی ٹاکی کہہ لیں اسے، ٹرانسسٹر سسٹم تھا، بیسیکلی ٹرانسسٹر تھا. اس ٹرانسسٹر سسٹم کے تحت وہ اعلان کرتے تھے کہ جس طرح مساجد میں ہوتا ہے، وہ اعلان کرتے تھے کہ مغرب کے وقت کوئی دکان نہیں کھلے گی، خواتین بے پردہ باہر نہیں آئیں گی، کٹنگ نہیں کرائیں گی خواتین، حجام کی دکان پہ نہیں جائیں گی، بیوٹی پارلر نہیں کھلیں گے، شاپنگ مرد کریں گے. یہ شریعت کا نفاذ کیا انہوں نے. جب شریعت کا نفاذ کیا تو ان کے بلا مبالغہ ان کے مقلدین اور تابعین جو تھے نا، ان کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی. اس کے پیلرر جو ایک یہ مذہبی تھا نفاذ شریعت کا مالاکنڈ ڈویژن میں، اس کے پیلرر خوشاب ضلع، جہلم، چکوال، مجموعی طور پہ 11 تحصیلیں بنتی ہیں. 11 تحصیلوں، 4 اضلاع، 11 تحصیلیں، 4 اضلاع کی 11 تحصیلوں میں اس نے ایک نظام متعارف کرایا محمد خان نے. وادی سون میں اس کا ہیڈ کوارٹر، اسے کہتے تھے، یہ بڑی سننے والی بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اسے کہتے تھے مرکز دھرنالہ. اچھا. تھا کہاں؟ وادی سون میں، سکیسر روڈ پہ، خوشاب ضلع، شاہپور تحصیل. اب میں نے سارا آپ کو حدود اربا بتا دیا. شاہپور تحصیل کے وادی سون میں اس نے ایک مرکز دھرنالہ بنایا. اس دھرنالہ مرکز، اور یہ کب بن رہا ہے؟ جب ایوب خان کا BD سسٹم آ چکا تھا.
فائدہ اس کو بھی ملا ایوب خان کے بی ڈی سسٹم سے. وہ بنیادی جمہوریت کا ایک تصور تھا ایوب خان صاحب نے پیش کیا تھا کہ لوکل لیول کے کونسلر جو ہیں وہ بنیں گے اور ان کے اوپر ایک چیئرمین ہوگا. اور یہ بات ہم کر رہے ہیں 1963 کی. 63 کی 63 سے 66 تک. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا 3 سالہ ریاست ہے اس کی. 63 ہماری پیدائش سے بھی قبل 63 سے 66 تک اس نے 3 سال میں ریاست دھرنالہ قائم کی جو دھرنالہ سے باہر بھی تھی. کرتا یہ کیا تھا, اس نے اپنے قاضی مقرر کیے ہر تحصیل میں. میں نے 11 تحصیلیں آپ کو بتائیں, 11 میں سے 8-10 میں تو 8-9 میں تو لازمی تھے. تحصیل بعد کی تفصیل نہیں ملتی تاریخ میں, لیکن جو آئی وٹنس اکاؤنٹ مجھ تک پہنچا ہے اس میں یہ پتہ لگا کہ ان 11 میں سے 8-9 تحصیلوں میں اس کے قاضی لگا دیے گئے. وہ باقاعدہ پیرلر ایک نظام ریاست تھا. اچھا, اس میں قاضی بھی تھا, تھانے دار بھی تھا, پٹواری بھی تھا, تھانے بھی تھے, اسے مرکز کہتے تھے. اچھا, مرکز دھرنالہ ہیڈ کوارٹر, ہیڈ آفس. پولیس بھی اس کی اپنی تھی. پولیس بھی اس کی اپنی, رضاکار تھے اس کے. وہ رضاکار ہر 2 کلومیٹر کے بعد, خاص کر سرگودا ضلع خوشاب, دونوں ساتھ ساتھ ضلع ہیں, پرانے ضلع ہیں. خوشاب پہلا ضلع تھا, سرگودا بعد میں بنا, لیکن اب سرگودا ڈویژن ہے. سرگودا سے لے کے منڈی بہاؤدین تک نہر کا نہایت پر خطر علاقہ اب بھی ہے. اب 50-60 سال بعد بھی وہ بہت خطرناک علاقہ ہے. وہاں بھی اس کے لوگ ناکہ لگاتے تھے. پکٹس, 2 طرح کی پکٹس ہوتی ہیں, ناکے 2 طرح کے, ایک مستقل ناکے, ایک عارضی ناکے. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ عارضی ناکہ لگا 2-2.5 گھنٹے کے لیے, اسے ایس ایس ناکہ کہتے ہیں. ایس ایس ناکہ, وہ ناکہ میسیج چلا وائرلیس پہ, فون پہ آیا اطلاع, ناکہ ختم کر دیا. اچھا. اور جو ہوتا ہے اسٹیشن ناکہ, وہ اسپیسیفائڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, 1 ماہ 2 ماہ, چیک پوسٹ, سارٹ آف چیک پوسٹ, 1 ماہ 2 ماہ. جہاں اس کے رضاکار, دھرنالہ رضاکار چیک پوسٹ لگاتے تھے, ناکہ لگاتے تھے, اور لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے تھے. اس کی جو قاضی کورٹس تھیں, اس نے قاضی کورٹس بنائی تھیں جہاں فیصلے ہوتے تھے. لوگ اپنے فیصلے تھانوں کچہریوں سے, سرکاری کچہریوں سے نکال کے اس کی عدالت میں لانا ترجیح دیتے تھے. اچھا. وہ کہتے تھے کہ ہمیں دھرنالہ کورٹس زیادہ اچھی لگتی ہیں. کیوں؟ فوری فیصلے بھی ہوتے تھے اور ان پہ عمل درآمد نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور فیصلے کس طرح کے ہوتے تھے؟ فیصلے یہ قتل کے نہیں کرتا تھا. اس نے کہا جی دفعہ 302 تعزیرات پاکستان کا حصہ تھی, لیکن دفعہ 302 جو ہے نا وہ شرعی قوانین اس میں شامل ہیں. دیت ہے, خون بہا ہے, قصاص ہے, قذف بھی شامل ہے اگر جھوٹا الزام ہو تو. تو یہ سارے معاملات اس نے کہا جی یہ ہم نہیں کر سکتے, اس میں شاید خدا ناراض ہو جائے تو کہیں جھول آ سکتا ہے. تو یہ قتل کے علاوہ ہر طرح کے مقدمات کرتا تھا. اب میں نے سوال کیا ایک شخص سے کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی نہیں ملا جو اس کی ڈکیتی کے خلاف, محمد خان کی ڈکیتی کے خلاف کوئی سائل بن کے آیا ہو کہ میں متاثرہ فریق ہوں, اس نے مجھے لوٹ لیا. اچھا, کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی کئی واقعات آئے اور محمد خان نے تسلیم کر لیا تو اس کو پیسے بھی دیے گئے, اس کو اس کی برآمدگی کی رقم دی گئی. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ فیصلے اتنے میرٹ پہ ہوتے تھے. اب محمد خان کو اب ڈاکو کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ لذا بات ہے. لیکن جو تاریخ بتا رہی ہے وہ تو باب اس میں سے نکال نہیں سکتے آپ کہ محمد خان کی قاضی کورٹس نے وہ بھی فیصلے کیے جو محمد خان کے ذات کے خلاف تھے, اس کے گروہ کے خلاف تھے. اچھا, جب اس نے دیکھا کہ جی اس کی رسائی گورنر ہاؤس تک ہو گئی ہے. اچھا, اسے سپورٹ ملی کیسے؟ مطلب اس نے اپنی اچھا، ریاست وہی- بنا لی, وہی- ایک فرد واحد اپنی ریاست بنا کیسے سکتا ہے؟ اچھا, اب یہ جملہ انگریز کا ہے, پری پارٹیشن, اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ, ریاست کے اندر ریاست. اب ریاست پاکستان ہے, نیا نیا پاکستان بنا اس وقت سے لے کے اب تک ہے. آئین پاکستان ہے, اس دستور کے تحت ہم چلتے ہیں. صوبوں میں گورنر وفاق کا نمائندہ ہے, صوبائی حکومتیں الیکٹڈ ہیں, اسمبلی موجود ہے. وفاق میں وفاق کی حکومت ہے, وفاق کی اسمبلی ہے, سینٹ ہے اس کے اوپر. 4 صوبوں میں 5واں صوبہ پہ گلگت بلتستان بن گیا. یہ ساری باتیں بٹ سب اپنی جگہ پہ ہیں. اس میں یہ ریاست کیسے جنم لے گئی؟ وہی سوال ہے, کیسے لے گی؟ یہ ریاست 2 وجوہات کی بنا پہ جنم لے گئی. نمبر 1, محمد خان کو دھرنالہ, محمد خان دھرنالیا, اس کو رسائی ہو گئی گورنر ہاؤس لاہور, پنجاب مغربی پاکستان کے گورنر تھے امیر محمد خان المعروف نواب آف کالا باغ.
جو ہمارا شو آن ایئر گیا ہے جگہ گجر والا, اس میں ہم نے اچھا شکر والے کا تذکرہ کیا کہ اچھا شکر والے کو گورنر 2 کہتے تھے. ان کی گورنر ہاؤس تک رسائی تھی, سرکاری پروٹوکول ساتھ آنا جانا تھا, اور گورنر کو جو پروٹوکول ملتا تھا وہی اچھا شکر والے کو ملتا تھا. اور اس پہ بدماشی کے, بتاخوری کے, گینگ کے, ڈاکو کے, چور کے, اغوا براتاوان کے بڑے قصے تھے, الزامات تھے, لیکن گورنر صاحب کا قریب تھا, وہ کہتے تھے بھائی ہے میرا, بھائی ہے. اب یہ سمجھیں کہ یہ محمد خان دھرنالیا, اس کی بھی اسی دور میں امیر محمد خان نواب آف کالا باغ ابھی فوت ہوئے کچھ عرصہ پہلے, ان کے دور میں گورنر ہاؤس میں رسائی ہو جاتی ہے. اور وہ گورنر کس کا نمائندہ تھا؟ وفاق کے تھے. وفاق کی طرف سے نامزد امیدوار تھے, گورنر بن گئے. وفاق نے جب گورنر ان کو بنایا تو وزارت عظمیٰ, صدارت, امپائر کس کی تھی؟ ایوب خان کی. ایوب خان کی. ایوب خان کے معتمد ساتھی تھے نواب آف کالا باغ. گورنر ہاؤس کی آشیرواد کی وجہ سے کوئی پولیس والا یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اشتہاری ہونے کے باوجود دونوں بھائیوں کو ہاتھ بھی لگائے. اس کی گرفتاری کی کوششیں, میں نے آپ کو بتایا, وہ ایکٹ جس پہ پولیس پردہ پوشی چاہتی ہے اس کو ایک جعلی آرڈر کے ذریعے پروموٹ کیا جاتا ہے پہلے, کہ اس کو اشتہاری کر دیا, اس کو معطل کر دیا, اس کو سینشور دے دی, یہ پولیس کے معاملے. تو یہ عملاً نہیں ہوتا. جوا قمار بازی کا اڈا جو ہے اس پہ 2-4 ایسے فرضی سے جواری ملازم ٹائپ ان کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں, اور میڈیا کی زینت بن جاتی ہے خبر کہ جناب فلاں قمار بازی کے بڑے اڈے پر چھاپا مارا. وہ ملزم بھی خود ہی اڈے کا مالک پکڑواتا ہے, رقم برآمدگی کے لیے بھی وہی دیتا ہے, جو گلے کی رقم ہوتی ہے وہ بھی وہی دیتا ہے. اسے کہتے ہیں نال کھلنا, نال جو کھلتی ہے اس میں سے رقم بھی اس کو دے دیتا ہے پولیس کو کہ تم یہ برآمدگی میں شو کر دو. ملزم بھی آدھے گھنٹے بعد گھر میں ہوتے ہیں اور رقم بھی واپس مالک کے پاس آ جاتی ہے. اچھا. یہ سب آئی واش ہے. یہی آئی واش تھا جو یہ شو کرتا تھا کہ پولیس ریڈ کرنے آئی ہے محمد خان پہ. ریڈ نہیں ہوتا تھا. اچھا. پھر جب ایوب خان صاحب کو پبلک سپورٹ کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے نیا نظام متعارف کرایا, اسے بی ڈی سسٹم کہتے تھے, بیسک ڈیموکریسی سسٹم, بی ڈی ایس, بنیادی جمہوریت کا نظام. اس نظام کے تحت ہر گلی محلے سے 1-2 افراد کونسلر کے طور پہ, نائب ناظم, نائب چیئرمین, وائس چیئرمین, چیئرمین, یونین کونسل, میئر, بعد میں لارڈ میئر, نام بدلتے رہے. وہی سسٹم تھا بنیادی جمہوریت کا. اور یہ 1964 کی بات ہے. ہاں جی, یہ 1964 سے وہ جو وہی ریاست کا دور جو ہے 66 والا 3 سالہ, اس کا محمد خان کا 3 سالہ دور آپ یہ سمجھ لیں کہ بی ڈی سسٹم تھا ایوب خان کا. ایوب خان نے جب تذکرہ کیا بی ڈی سسٹم کا گورنر امیر محمد خان کالا باغ سے, تو نواب آف کالا باغ نے ان کو تعاون کی یقین دہانی کرائی, اور اپنے وہ لوگ جو اس نظام میں لوکیلٹی میں مشہور تھے, معروف تھے, اچھا شکر والا اور یہ 2 نامور جو ہیں محمد خان, یہ تو علاقے کے پنچ تھے, سرپنچ تھے. سرپنچ کے طور پہ ان کو سامنے لائے. تو محمد خان نے اپنی ہوشیاری کی اچھا شکر والا یہ کام نہیں کر سکا, لیکن محمد خان کر گیا. محمد خان نے کر دیا. اس نے 3-4 اضلاع میں یہ ذمہ داری لے لی کہ میں متعارف کراؤں گا اور کامیاب کراؤں گا آپ کا یہ بی ڈی سسٹم. یہ بی ڈی سسٹم کو کامیاب کرایا, اپنی ریاست کو مستحکم کیا. اور دوسری وجہ اور پھر ایوب خان گورنر ہاؤس سے اپ گریڈ ہو کے اس کی رسائی کہاں تک ہو گئی؟ ایوان صدر تک. لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پروٹوکول دیکھا کہ محمد خان نے اتنا انجوائے کیا, دھرنالا, خوشاب, وادی سون, جہلم, منڈی بہاؤدین, ان تمام قرب و جوار کے اضلاع میں پنڈی تک وہاں سے گاڑیاں آتی تھیں پروٹوکول والی, اور وہ محمد خان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ, پورے لاؤ لشکر کے ساتھ لے کے جاتی تھی, چھوڑ کے جاتی تھی. اس کا وہاں جو ادب و احترام تھا وہ بڑھ گیا, اور اس نے اس کا دوسرا فائدہ کیا اٹھایا؟ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس نے اپنے علاقے کی تزئین و آرائش, تعمیر و مرمت, ڈیولپمنٹ, بڑی بڑی اسکیمیں وہاں صدر کے ذاتی اکاؤنٹ سے, گورنر مغربی پاکستان کے ذاتی فنڈ سے وہاں ترقیاتی کام کروائے. جو آج بھی لوگ تعریف کر رہے ہیں نا, وہ اسی 3-4 سالہ دور کی کر رہے ہیں جو اس نے اپنے ریاستی نظام کے ساتھ. اچھا, اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ایک ریاست ہے تو اس کو چلنے کے لیے ٹیکس چاہیے, اس کے لیے پیسہ چاہیے, تو اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ اس کے پاس ٹیکس, دیکھیں ٹیکس 3 طرح کے لیتا تھا. یہ آبیانہ,
جو فصلیں کاشت، سارا کاشت کا علاقہ تھا، جو فصلیں کاشت ہوتی تھیں وہ سے آپ بیانہ دیتے تھے. جو ناکے لگتے تھے، پکٹس تھیں مستقل، جو تاجروں کی تنظیمیں تھیں، ان سے یہ ٹیکس لیتا تھا. پھر لوگ کہتے ہیں جو اس کے رضاکار ڈاکو نما تھے، وہ ڈکیت کے ذریعے جو رقم آتی تھی، ان ساروں سے وہ نظام چلاتا تھا، لیکن سادگی کے ساتھ. یہ سمجھ لیں لوٹ مار ہوتی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ریاست میں مثالاً تمثیلاً کہا جائے، چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں تھی. اچھا. لا قانونیت، غیر قانونی کام. ہو سکتا ہے خاکم بدان کہ آئین پاکستان کو کوئی شخص نہ مانتا ہو، محمد خان کے قانون کو مانتے تھے. زوال کیسے آتا ہے اس کی ریاست کا؟ اس کی ریاست کا زوال آیا جب نواب آف کالا باغ، گورنر مغربی پاکستان، امیر محمد خان کی حکومت کو زوال آیا. ان کا اقتدار ڈوب رہا تھا. ان کا اقتدار کیا ڈوبا؟ ایوب خان کو یہ کسی نے کہا کہ نواب آف کالا باغ کو آپ کی شکل اچھی نہیں لگتی. بالکل صحیح واقعہ، جنن. انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہتے ہیں جی کہ وہ یہ کہتے سنے گئے ہیں. ان کے مخالفین نے کہا ہوگا، سیاسی مخالفین بہت تھے نواب آف کالا باغ کے. اچھا ہاں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نواب آف کالا باغ کا علاقہ بھی وہی ہے جو محمد خان کا ہے. اچھا. کالا باغ کیوں مشہور ہے؟ کالا باغ ڈیم کی وجہ سے. ڈیم جب متعارف ہوا تو ڈیم بنایا تو نہیں کسی نے، پتہ ہے آپ کو وہ کیا ہے؟ وہ قدرتی طور پہ ایک پیالہ مل گیا ہے. میں دیکھا ہے وہ سارا، پورا وزٹ کیا. وہ اطراف سے اونچی سڑکیں، بلڈنگیں، گھر بار. اب تو فلیٹس بنا دیے گورنمنٹ نے بہت سارے وہاں کے انجینئرس کے لیے، الیکٹریکل انجینئرس، سول انجینئرس، ان کے ملازمین ماتحت سٹاف کے لیے. وابڈا کالونی ہے، پوری کی پوری وابڈا کالونی. کالا باغ کا جو علاقہ آٹومیٹکلی ایک ذخیرہ ہے پانی کے لیے جو قدرتی طور پہ ملا ہے ہمیں، وہ کس کی زمین میں؟ نواب آف کالا باغ. نواب اسی لیے وہ ہیں کہ اس زمین کے زمیندار ہیں. وہ زمیندار فیملی نواب آف کالا باغ کی، وہ اسی ایریے میں چودھری بھی ہیں، نواب بھی ہیں. یہ جو نواب اسد محمد خان، ان کے فرزند عالیہ اور وہ دوسری بہن ان کی، یہ سارے انہی کا خاندان ہے، نامور سیاستدان ہے آج کل. وہ یہ پوری کی پوری فیملی نواب ہے اس علاقے کی. تو محمد خان کا علاقہ اسی علاقے کا ایک حصہ ہے جہاں محمد خان دھرنالا کے مقام پہ پیدا ہوا، وہیں پڑا بڑھا. ایوب خان کا میں واقعہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ایوب خان کو یہ علاقہ بہت پسند تھا. نواب آف کالا باغ کی دعوت پر درجنوں بار ایوب خان نے اس علاقے کا دورہ کیا. وہ تصاویر ان کی موجود ہیں جو دریا کے اوپر کھڑے ہو کے، وہ درمیان میں ایک تھوڑی پٹی سی ہے، اس پہ کھڑے ہو کے تصویریں بنائی. اب لوگ وہاں تصویر کشی کرتے ہیں بہت سی، بڑے خوبصورت مناظر ہیں وہ. وہاں ایوب خان کئی بار گئے. ایوب خان کے ذہن میں نواب آف کالا باغ کے مخالفین جو تھے وہاں اب بھی ہیں، آج کل بھی ان کے مخالفین ہیں. وہ سیاسی مخالفین نے ایوب خان تک یہ بات پہنچائی جو بے بنیاد تھی کہ نواب آف کالا باغ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، اور جب آپ نے پنجاب کا، لاہور کا دورہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہی ہیں جملہ کہ وہ عذاب آ رہا ہے. اچھا. یہ بنیادی خرابی جملہ ایک ہے جس نے نواب آف کالا باغ اور ایوب خان صدر، گورنر اور صدر میں جو بنائے مخاصمت، کشیدگی، دوری کا باعث بنی. وہ یہ جملہ تھا کہ نواب آف کالا باغ آپ کو نہیں اچھا سمجھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں عذاب آ رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ایوب خان صاحب جو ہیں وہ نواب آف کالا باغ کو فارغ کر دیتے ہیں. اچھا. ان سے گورنری چھین جاتی ہے. جب گورنری چھنتی ہے تو اس کے مخالفین جو مولا بخش گروپ تھا، یہ ٹو میں تھا کہ ہمیں موقع ملے، وہ ایوب خان کے پاس پہنچ جاتا ہے. دھرنالے کا وہ گروپ. اچھا اس سے پہلے مولا بخش کی ایک بات سمجھ لیں. جب یہ چڑھتا ہے نا ایوان صدر تک اور وزیر اعظم گورنر ہاؤس تک اس کی رسائی ہوتی ہے محمد خان کی، تو ساری مخالفتیں بھلا دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے مولا بخش، اور اس کے گھٹنوں میں آگے بیٹھ جاتا ہے. معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو. ان کی صلح ہوتی ہے، لیکن اس صلح کا یہ پتہ لگتا ہے کہ بظاہر یہ صلح ہوئی ہے، اندر سے کر رہا تھا. تو یہ موقع کی نزاکت کی وجہ سے آپ سے ملا ہے. لوگوں نے کہا اس کو تو تھا سمجھدار آدمی محمد خان. محمد خان نے کہا کوئی بات نہیں. محمد خان اصل میں آخر وقت تک جو ہے نا اپنے بھائی کی تیمارداری میں، عیادت میں، علاج میں لگا رہا. اس کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ اس طرف جاتا. اس دوران فائدہ اٹھایا اس کے مخالفین نے. یہ مولا بخش گروپ جو ہے سیاسی مخالف، وہ جاتا ہے ایوان صدر اسلام آباد اور ان سے کہتا ہے کہ ہم آپ کو خفیہ اطلاع دینے آئے ہیں، آپ نے بڑا اچھا کیا
کہ نواب امیر محمد خان سے جان چھڑوا لی، وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن ہم جو بات بتانے آئے ہیں وہ آپ تک شاید نہیں پہنچی. وہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ بات یہ ہے کہ نواب آف قلعہ باغ آپ کو قتل کروانا چاہتا تھا. کس کے ذریعے؟ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا محمد خان کو اس نے پالا تھا، پوسا تھا، اور محمد خان نے جو پہلا حملہ کیا تھا مولا بخش کے گھر پہ، پنچایت پہ اتنے لوگ مارے گئے، 8-10-12 لوگ، وہ بھی امیر محمد خان کے کہنے پہ محمد خان نے کیا تھا. ایک تو نام دونوں کا ایک جیسا ہے، ان کا نام بھی نواب آف قلعہ باغ کا نام محمد خان ہی تھا نا. گورنر اور محمد خان ڈاکو جسے آپ کہہ رہے ہیں سو کالڈ، وہ ڈاکو اور یہ محمد خان جو ہیں ان کے حوالے سے اطلاع پہنچتی ہے ایوان صدر میں. اچھا. اور صدر ایوب صاحب کو یہ باور کروا دیا جاتا ہے کہ تمہارے قتل، اچھا آج کے دور کے زمانے میں کہتا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ کے قتل کی سپاری کس کو دی گئی تھی؟ محمد خان ڈاکو کو. اب یہ اس کے مخالفین محمد خان ڈاکو کے یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے ایوب خان کو کہ جو آپ کے ایوان صدر تک رسائی رکھتا ہے محمد خان، وہ دھرنالے کا رہنے والا ہے، روپوش ہے اپنے بھائی سمیت وہاں، اور اس کو قتل کی سپاری دی گئی ہے آپ کے. آپ کے قتل کی سازش ہم نے بریک کر دی آپ کو. ایوب خان اپنے سٹاف کو بلاتا ہے، اس وقت کی افواج پاکستان، ان سب سے کہتا ہے کہ پتہ کرو کون. اور اس ٹائم پہ یہ جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے. یہ موقع تھا جو پولیس والے کل تک سیلوٹ کرتے محمد خان کو، جو فوجی افسر گاڑیاں باہر کھڑی کر کے اس کو ملنے آتے تھے، جو تحفے تحائف دیتے تھے، جو قاضی کورٹس کو اوکے کرتے تھے، جو اس کے فیصلوں کو عمل درآمد کراتے تھے، جو اس کے ناکوں پہ خاموش رہتے تھے، وہ سارے کے سارے انتظامی افسران جو ہیں وہ ایک دم پلٹا کھاتے ہیں. ایوب خان کا حکم آتا ہے، ایوان صدر کا حکم تھا، صدارتی حکم نامہ جاری ہو گیا، پریزیڈنشل آرڈر. اور پریزیڈنشل آرڈر کیا ہے؟ شوٹ ایٹ سائٹ. اچھا. ہم نے بہت سے واقعات کراچی، بمبئی، دبئی، لاہور، پنجاب، ان میں آپ کو بتایا کہ دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم، زندہ یا مردہ گرفتار کرو. اچھا. یہ اس وقت کی روایت ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے. آپ نے راؤ انوار چودھری اسلم کا ذکر کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لاش پہ، مردے کے لاش پہ گولیاں برساتے تھے، اپنا شکار نہیں خود کرتے تھے، دوسروں کے ہوئے شکار پہ گولیاں برسا کہتے تھے ہم نے کر دیا. تو یہ روایت بھی اس وقت سے چلی آ رہی ہے جو 50 سے 60 سے منتقل، 60 70 سے آہستہ آہستہ 2024 میں بھی ہے، آج بھی ہوتا ہے. آج ذرا تھوڑا بدل گیا ہے طریقہ، روایتی طریقے وہی ہیں پولیس کے جو بالعموم ویسے ہی چل رہے ہیں. ایوب خان نے یہ کہا کہ ساری فورسز، ان دونوں بھائی اگر اشتہاری ہیں تو ان پہ مرکوز کی جائیں، انہیں زندہ یا مردہ گرفتار کر لو. اچھا. یہ بات پھیل جاتی ہے خیبر سے کراچی تک کہ محمد خان اور اس کے بھائی ہاشم خان دونوں کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کا صدارتی حکم جاری ہو چکا ہے. اچھا. ان کی عمارت جو یہاں تھی وہ نیچے آ جاتی، ریاست ختم ہو جاتی ہے، ریاست ملیا میٹ ہو جاتی ہے. اس تھا ہوشیار آدمی محمد خان، اس کو اطلاع پہنچتی ہے کہ میرے خلاف صدر کے کان میں ایک افواہ ڈالی گئی ہے کہ میں اس کے قتل کے سازش میں شریک ہوں. تو یہ معاملات درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا؟ یہ 2-3 کوششیں کرتا ہے درست کرنے کی، لیکن ریاست سے مقابلہ نہیں ہوتا. یہ تو ایک مصنوعی ریاست تھی نا، عارضی تھی. اصل ریاست پاکستان تو ایوب خان تھا، ابھی تاریخ کا حصہ ہے. ایوب خان صاحب حکم نامہ جاری کرتے ہیں، اس حکم کے تحت جو ہے نا اس کی گرفتاری کے لیے جینون چھاپے پڑتے ہیں. اچھا. چھاپے پڑتے ہیں، اس کو پولیس ناکام ہو جاتی ہے پکڑنے میں. یہ بھی پاکستانی چھلاوا تھا، یہ پولیس کے ہاتھ نہیں آیا. جب پولیس کے ہاتھ نہیں آیا تو ایوب خان صاحب نے 3 بار انتظامیہ بدلی، ضلع خوشاب کی اور ضلع چکوال کی. 3 بار ساری ایڈمنسٹریشن چینج کر دی کہ ان کو کیوں نہیں پکڑ سکے آپ. اچھا. پھر آخر کار انہیں کوئی شخص ان کا اپنا، ظاہر ہے ایک بڑے پوسٹ پہ تھے، مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہے تھے، وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی رہے تھے، وہ صدر پاکستان بھی تھے، وہ افواج پاکستان کے سربراہ بھی تھے. ان کو اطلاعات کی فراوانی تھی ان تک. انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام اکبر شاہ ہے، وہ پولیس کا انسپکٹر ہے، لیکن محمد خان کی جان اس کی ہاتھ میں ہے. لیکن کیسے؟ اس کا بہت تعلق تھا اس سے. وہ جیل میں تھا، کسی کیس میں ایک قتل کا الزام تھا اس پہ کسی خاتون کے، تو وہ جیل میں تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے یہ خاتون یا کس طرح کوئی واقعہ تھا، کوئی اس کا جیل میں تھا. انہوں نے کہا جی اگر وہ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے.
ایوب خان کا براہ راست نمائندہ جیل جاتا ہے اور جیل جا کے اس سے ملتا ہے. جیل میں بند ایک پولیس انسپیکٹر سے یہ التجا کی جاتی ہے, اپیل کی جاتی ہے کہ محمد خان ڈاکو اور اس کے بھائی کو گرفتار کروا دو. اچھا. اب میری اطلاع یہ ریسرچ یہ ہے کہ انعام و اکرام کی پیشکش بھی ہوتی ہے, اس کو رہائی کی پیشکش بھی ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں کہ تو یہ کر دے, ہم تیرا ساتھ دیں گے. وہ کہتا ہے اوکے. پولیس تو ناکام ہو جاتی ہے. انسپیکٹر رابطہ کرتا ہے, اس کا کروایا تھا سرکاری طور پہ. راولپنڈی سے حکم آتا ہے, راولپنڈی کے حکم کے تحت جیل کے اندر سے اس کی بات کروائی جاتی ہے محمد خان ڈاکو سے. محمد خان کو قائل کرتا ہے گرفتاری دینے پہ, اور محمد خان کو 4 جملے کہتا ہے تاریخ کا حصہ ہیں. انسپیکٹر اکبر شاہ کے 4 جملے پاکستان کی مجرمانہ تاریخ کی, اور یہ جو 3 اضلاع کی تاریخ ہے ان کا حصہ ہے باقاعدہ. وہ پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ محمد خان تم انتہائی پرخطر راستے سے گزر رہے ہو. پہلا جملہ لکھا ہوا ہے. دوسرا جملہ, صدارتی آرڈر حکم نامہ جاری ہو گیا ہے کہ تمہیں اور تمہارے بھائی ہاشم خان کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لاؤ. مطلب موت کا پروانہ آ چکا ہے, اور جو شخص تمہیں زندہ یا مردہ گرفتار کرے گا اسے انعام و کرام کی بارش کی جائے گی. یہ صدارتی حکم ہے, ریاست کا حکم. انہوں نے کہا اوکے. صدارتی نظام تھا, پرائم منسٹر تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا اوکے. انہوں نے کہا دوسرا, 2 ہو گئے. انہوں نے کہا تیسرا. انہوں نے کہا تیسرا یہ ہے کہ آسان ترین مرحلہ ہے کہ تم اپنی گرفتاری دے دو, میں ذمہ دار ہوں, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. آگے سے وہ جواب اس کا. محمد خان یہ کہتا ہے کہ مجھے 200% یقین ہے, تم میرے دوست ہو, بھائی ہو, تم میری وجہ سے اندر بھی ہو جیل میں تمہیں یقین دہانی کراتا ہوں کہ مجھے 100% یقین ہے اس بات کا کہ مجھے پولیس پکڑتے ہی مار دے گی, اور مار کے ایوب خان کے آگے یہ نمبر بنائے جائیں گے کہ ہم نے اس کو مردہ گرفتار کر لی. وہ کہتا ہے نہیں, میں مقام طے کروں گا, وقت بتاؤں گا, پولیس والے اپنی مرضی کے بھیجوں گا. چوتھی بات ہے تمہارے ساتھ معاملات کریں گے اور تمہاری گرفتاری ڈالی جائے گی, تمہیں قانون کے حوالے کیا جائے گا, گولی کے حوالے نہیں کیا جائے گا, گن کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اوکے. ایک مقام طے ہو جاتا ہے. وہ آ جاتا ہے اس وقت پہ, بھائی کو بیمار کو چھوڑ کے آ جاتا ہے. جب آتا ہے واپس, وہاں DIG اور SSP, DIG راولپنڈی اور SSP چکوال وہ وہاں موجود ہوتے ہیں, اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. DIG کہتا ہے کہ یار تو نہتا آیا ہے. تو SSP اس کو جواب دیتا ہے کہ سر یہ نہتا نہیں ہے, یہ اکبر شاہ کے کہنے پہ آیا ہے, گرفتاری دینے آیا ہے. اکبر شاہ کا اس کا تعلق بہت ہے, تو یہ اگر گن لے کے آتا تو یہ اکبر شاہ کو چیلنج تھا, ہمیں چیلنج نہیں تھا, یہ ریٹ اس کی چیلنج ہونی تھی, تو یہ اس کے کہنے پہ آیا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا نہیں, اکیلا ہی ہے, اس پہ گولیوں کی بارش کر دو. پولیس والے آؤ دیکھتے نہ تاؤ, وہ اس پہ گولیاں برسا دیتے ہیں. اس کو گولی لگتی ہے, وہ زخمی حالت میں فرار ہو جاتا ہے. اچھا. اور بیلے کے علاقے میں چلا جاتا ہے. بیلا وہ علاقہ تھا جو دریا کے اس پار تھا, اور وہ دریا کراس کر کے ادھر آ جاتا ہے, اور پولیس ناکام واپس لوٹتی ہے. اب پولیس 3 دن تک وہ جو جھاڑیاں ہیں وادی سون کی, ان جھاڑیوں میں اس کو تلاش کرتی ہے کہ زخمی کہاں گیا. سارے ہسپتال چھان مارتی ہے, اسے نہ ٹھکانہ ملتا ہے اس کا, نہ پتہ چلتا ہے. یہ اپنے روپوش ہو جاتا ہے. اس دوران اس کے بھائی کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اچھا. یہ کسی نہ کسی طریقے سے بھائی کی تیمارداری کے لیے آتا ہے. اس کا بھائی جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے. یہ فون کرتا ہے دھرنالے سے رضاکار اور بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں لاش لینے کے لیے. وہ گاڑی میں لاش رکھتے ہیں, پیچھے قافلہ بنتا ہے, وہ نزدیک ہی ہے وادی سون سے. وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. راستے میں ایک پل آتا ہے چکوال کا پل جو تحصیل تلا گنگ کو ملاتا ہے. اس پل پہ سے گزر رہے ہوتے ہیں. پولیس کو اطلاع ملتی ہے, پولیس آتی ہے, میت لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ پولیس میت روک لیتی ہے گاڑیاں, اور میت پہ گولیاں چلاتی ہے. اچھا. گولیاں چلا کے, اسے پرنٹ میڈیا تھا, الیکٹرانک تھا ہی نہیں. پرنٹ میڈیا کی صبح یہ اخبارات میں یہ خبر شہ سرخیوں سے شائع ہوتی ہے کہ, اور یہ عجیب سی کہانی بتائی جاتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, کہ محمد خان ڈاکو کا بھائی ہاشم خان پولیس مقابلے میں ہلاک. اور وہ لاش جاتی ہے وہاں دھرنالے میں, بہت بڑا جنازہ ہوتا ہے اس کے بھائی کا, اور وہاں تدفین کی جاتی ہے. پولیس ناکام ہوتی ہے. پولیس کی ناکامی ایوان صدر تک پہنچتی ہے. صدر صاحب پھر برہم ہوتے ہیں, ان کو تبدیل کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام کیا تھا,
پکی پکائی روٹی دی تھی اکبر شاہ نے. اچھا. یہ پھر اکبر شاہ سے رابطہ کرتے ہیں. اکبر شاہ کہتا ہے کہ صدر مملکت آپ نے بڑی سخت زیادتی کی, میری ٹکے کی وقت ویلیو نہیں رہ گئی, میں نے نہتا اس کو بھیجا مذاکرات کے لیے, گرفتاری پیش کرنے کے لیے, آپ کے ڈی آئی جی نے حماقت کی. اس گلے شکوے پہ وہ انتظامیہ تبدیل کر دی جاتی ہے. وہ انتظامیہ تبدیل ہوتی ہے ضلع کی, پنڈی کی. وہ جب چکوال اور پنڈی کی انتظامیہ, ڈی آئی جی پنڈی, چکوال کہ ایس ایس پی, وہ تبدیل ہوتے ہیں, نئے ایس ایس پی آتے ہیں. تو پھر ہمارے صدر ریکویسٹ کرتا ہے اکبر شاہ سے کہ اکبر شاہ جو ہے دوبارہ انتظام کرے, دوبارہ اسی گرفتاری کے لیے. وہ اس کو پھر آمادہ کرتا ہے, یہ گرفتاری پیش کرتا ہے. بھائی فوت ہو چکا تھا, یہ اکیلا تھا, اس کو پکڑ کے لے آئے شاہی قلعے میں. شاہی قلعہ اس وقت پاکستان میں شاید پولیس کا سب سے بڑا ٹارچر سیل کہلاتا تھا. مطلب وہ زیر زمین, وہ جو آخری اس کے حد ہے نا, وہ جو جس طرح انڈر پاس ہوتا ہے کوئی 20-25-30 فٹ گہرا, وہ ایک سرنگ تھی جہاں ٹارچر سیل تھا, جہاں اس سے رکھا گیا. ہوتا کیا تھا وہاں؟ 6 ماہ تک ریاستی ادارے یہ کوشش کرتے رہے کہ محمد خان سے یہ اقرار جرم کروا لیا جائے, بزور طاقت یہ منوایا جائے, جو پولیس آج کل کرتی ہے کہ مدعی کو ملزم, ملزم کو مدعی بناتی ہے اور ٹارچر کے ذریعے الٹا ٹانگ دیتی ہے. منجی لگانا کہتے ہیں, آدمی کے ہاتھ پہ دونوں کھول دو, ٹانگیں کھول دو نیچے سے, اور ایک لکڑی کا تختہ ہوتا ہے اس پہ اس طرح کھڑا کر دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں منجی لگانا. وہ منجی لگائی اس کو. محمد خان کو ریاستی اداروں نے یہ دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ اقرار جرم نہ کیا, ناکردہ جرم تھا, اس کا اقرار نہ کیا تو تمہارے بازو, تمہارے ٹانگیں قلم کر دی جائیں گی. اس نے کہا میری شہرک بھی کاٹ دو, میری گردن کاٹ دو, سر تن سے جدا کر دو, میں غلط بات نہیں کہوں گا. نہ کبھی امیر محمد خان نے ایسا کہا, نہ میں نے کبھی سوچا. امیر, جملہ سنیں تاریخ کا, امیر محمد خان, یہ اس کے وکیل نے عدالت میں بھی کہا, اس کی گواہی دی لاہور ہائی کورٹ میں, کہ جب وہ اس پہ حراست کا کیس ہوا کہ ناجائز حراست میں رکھا, تو اس میں گواہی دی وکیل نے. انہوں نے کہا کہ محمد خان کا نزعی بیان, سمجھ لیں اس کو قتل کرنے لگے تھے, مارنے لگے تھے, تو اس نے یہ کہا کہ امیر محمد خان, اس کا ہم نام تھا, امیر محمد خان میرا محسن ہے, میرا سربراہ ہے, میرا سرپنچ ہے, اس پہ مجھ پہ میرے اوپر اتنے احسانات ہیں, میں کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا, بھلے تم جو چاہو کر لو. یہ جب واقعہ پتہ لگا, 6 ماہ تک وہ زیر حراست رہا ٹارچر سیل میں, شاہی قلعے میں. یہ وہی مقام ہے جہاں بھٹو کی پھانسی کے وقت پاکستان کے 5-6 بڑے نامور جرنلسٹ, سید عباس اطہر, یہ جو خاور نعیم ہاشمی, ناصر زیدی, مسعود اللہ خان, یہ بڑے بڑے نامور لوگ تھے, وہ اس جگہ پہ اسی جگہ قید رہے, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ کرنل قذافی, لیبیا کے صدر, وہ انہوں نے ایک جہاز بھیجا تھا اپنا کہ شاہی قلعے کی دیوار کاٹ کے پھاڑ کے ان کو نکال کے وہاں سے لے آؤ. اسی حوالے سے قذافی کا یہ بیان بھی سامنے آیا تھا کہ جب بھٹو صاحب لاہور کی جیل میں بند تھے کہ جیل کی دیوار پھاڑو, چھت کے نیچے جاؤ, جیسے مرضی کرو, اور بھٹو کو باہر نکال لاؤ. یہ واقعات اسی ٹارچر سیل کی یاد ہیں جو شاہی قلعے میں جہاں محمد خان رکھا گیا. یہاں کئی لوگ رہے ہیں, یہ بڑا تاریخی جو ہے نا ٹارچر سیل ہے. تو محمد خان نے 6 ماہ وہاں ناجائز حراست میں کاٹ لیے, لیکن ایوب خان کے قتل کی مبینہ سازش کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا, کوئی اقرار نہیں کیا. اسے 4 بار سزائے موت سنائی گئی, ہر بار ٹلتی رہی, ہر بار. یہ فوت جو ہوا ہے نا, یہ طبعی موت ہوا ہے. 4 بار پھانسی کی سزا دی, اور ایک دفعہ تو صرف 6 گھنٹے قبل. یہ جو پھانسی 8 جنوری 1976 کی ہوئی, یہ صبح پھانسی ہے فجر کے وقت, رات 11 بجے اس کے بھائی نے ریٹ کی تھی, جو اس کا چھوٹا بھائی تھا فتح شیر آخر وقت تک اس کے ساتھ رہا ہے. بھائیوں میں بہت سلوک تھا آپس میں. وہ فتح شیر نے ایک پٹیشن کی تھی عدالت میں کہ جناب اس کو جو سزا دی گئی ہے وہ سزا غلط ہے. وہ بلوے کا ایک کیس ہے, اور بلوے کے کیس میں جو ہے اس پہ پھانسی کی سزا ہوگی اس کو. انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, اور بلوائی ثابت نہیں ہو رہا تھا کوئی. انہوں نے کہا جی بلوے میں پھانسی نہیں ہونی. رات کو 11 بجے اس کو جگایا سپرنٹ جیل نے, اور اسے کہا کہ بھائی اٹھ, تیری پھانسی ٹل گئی ہے صبح سے. یہ ہکا بکا اٹھا, دیکھا, نوافل ادا کیے. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اصل میں اس کو کوئی
خدا کی طرف سے نا اس پہ کوئی نعمت کوئی رحمت نازل ہوتی رہی کہ ایک دفعہ تو اس کو سزائے موت ہوئی تو میں نے کہا اس کا بھائی جو ہے نا وہ کامیاب ہو گیا, پٹیشن کی اس نے, اس کی اپیل مانی, اس کی سزا 6 گھنٹے پہلے ٹل گئی, پھانسی کی سزا تھی, سب کچھ تیار تھا, لیور ہی کھینچنا تھا بس 6 گھنٹے بعد جب اس نے اٹھنا تھا سو کے فجر کی نماز کے بعد تو اس نے چلا جانا تھا, لیکن وہ ختم ہوا. پھر اس کے بعد 2 اس کی اور سزائیں تھیں جو موت کی سزا تھی. وہ موت کی سزا جو ہے ایک بار عمر قید میں تبدیل ہوئی, اور ایک بار بے نظیر بھٹو کا دور جب تھا تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا بزرگوں کے لیے, جو 60 سال سے اوپر کے تھے, جو 60 سال سے زائد عمر کے تھے. اب سزائے موت تو تبدیل ہو چکی تھی, اس کی سزائے اصل میں تو سزائے موت تو عمر قید میں تبدیل ہو گئی, تو وہ بزرگی کا ایک فائدہ ہوا, اس کو رہائی مل گئی. جیل سے رہا ہو کے آتا ہے 89, اور یہ اس طرح رہا ہوتا ہے کہ بڑے دبنگ طریقے سے اس کا استقبال ہوتا ہے, اور دوبارہ ایک فلاحی کارکن بن کے یہ باہر آ کے دوبارہ وہی مرکز دھرنالہ جو ہے اس کا آغاز کرتا ہے, شادیاں بچیوں کے کراتا ہے, خدمت مرکز کھولتا ہے, پھر جناب دسترخوان, جو کچھ بھی کیا. اب اس بات پہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ توبہ طائب ہو گیا ہے, اس نے خدا سے معافی مانگ لی, اور 22 سال اس نے جیل میں کاٹے. 22 سال تک جیل میں رہا, جہاں یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے ہاں جو شخص 2 ہفتے زائد جیل میں رہ جائے وہ پہلے سے بڑا جرم کر کے باہر آتا ہے, اور باہر آ کے کئی گنا بڑا جرائم کرتا ہے. لیکن اس نے 22 سالہ حراست جیل کے دور میں خدا سے توبہ طائب کیا, یا کیا ہوا, یا خدا نے اس کی زندگی پلٹ دی, اس کے خیالات بدل گئے, باہر آ کے یہ ڈاکو نہیں رہا, یہ ایک ریفارمر بن گیا. اور ریفارمر اس طرز کا کہ داڑھی رکھ لی اس نے, اذان دیتا تھا, مؤذن کا کردار ادا کرتا تھا, دھرنالہ میں جاتا تھا, یا وادی سون اصل میں اس نے رہائش زیادہ جو ہے نا سون میں گزاری, وہاں اپنے دوست احباب سے ملتا تھا اور انہیں تبلیغ کرتا تھا دین کی, احادیث اور قرآن. ہاں, جیل کی زندگی کے دوران سپرنٹ جیل اپنی ایک ڈائری لکھتا ہے مختلف قیدیوں کے والد کے بارے میں. وہ ڈائری جو اس نے لکھی ہے ایک سپرنٹ جیل نے, بعد میں آئی جی بنے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تہجد پڑھتے دیکھا ہے, محمد خان کو. اب یہ اس کی توصیف ہے, تعریف ہے, اور دوسری طرف اس پہ الزامات کی بارش ہے کہ ڈکیت تھا. ڈکیت تو تھا, وہ قاتل تھا, قاتل بھی کیے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں, اس کو ڈنائی نہیں کر سکتے. اس کو انتقامی ذہن میں جو تبدیل کیا ہے نا وہ پولیس نے کیا ہے, اس کی بھائی کی میت پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر کے. دیکھیں ہم نے کتنے کیسز ڈسکس کیے ہیں جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولیس نے ایسی کارروائی کی جو اس شخص کو جرائم پیشہ زندگی پر مجبور کر دیتی ہے. اب اس کا ذہن جو بنا محمد خان کا, میرا خیال اندازہ میرا یہ ہے, میرا خیال یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید اس نے وہ انتقامی ذہن رکھا, اور پولیس ہر دفعہ پولیس کو جل دے کر بھاگ جاتا تھا. اب یہ بھی ریاستی اداروں کی ناکامی. اگر اس نے جرم کیا تھا اور سازش تیار کی تھی ایوب خان کے خلاف قتل کی, اور آپ اسے اگلوا نہیں سکے, اقرار جرم نہیں کروا سکے, یہ بھی آپ کی ناکامی. یہ ریاستی ادارے جو ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک جرائم پیشہ شخص کے, اس کی وجوہات بھی کچھ ہوتی ہوں گی نا, یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ سرپرستی بھی تو کر رہے تھے, ایک دور میں سرپرستی کرتے رہے, گورنمنٹ جیسے بدلی یہ بھی بدل گئے. دیکھیں حکومت کے ساتھ ہی انسانیت بدل جاتی ہے, ان کے ذہن بدل جاتے ہیں, ان کے طور طریقے بدل جاتے ہیں, ان کے اعتبار بدل جاتے ہیں. یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا یہ ہماری ریاستی مشینری کی خرابی کا ہے, جو ہر روز محمد خان ڈاکو کو جنم دیتی. آئے روز جو ہیں وہ کالو شاہ پوریا اچھا شکر والا پیدا ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ یا پولیس میں راؤ انوار محمد خان, یہ چودھری اسلم جو ہے یہ پولیس والے, یہ محمد خان انہی کی پیداوار ہوتا ہے نا, انہی پولیس والوں کی پیداوار ہے. تو یہ پولیس والے ایسے جرم کرتے ہیں. وہ سہولت مرزا کی کہانی ہم نے سنائی ہے, آپ نے دیکھی کیسی خوفناک کہانی. بھارت کے ممبئی کے جو گینگسٹر تھے ان ساروں کے پیچھے بھی پولیس کی اسی قسم کی روایتی ہٹ درمی ہوتی ہے, جو محمد خان جیسے بڑے نامور لوگ پیدا کرتی ہے. وہ نامور
نفی میں ہیں یا مثبت میں ہیں یہ علیحدہ بات ہے. لیکن آپ نے جو جملہ کہا تھا کہ یہ ہیرو تھے یا ولن تھے محمد خان کی زندگی نشیب و فراز سے لبریز ہے, اور اس میں جہاں ڈکیتیوں کے واقعات شامل ہیں, قتل, اغوا, بھتہ خوری, باراتیں لوٹنے, یہ سارے کے سارے الزامات جہاں اس پہ ہیں وہاں اس پہ فلاحی مراکز بنانے کی خصوصیات بھی شامل ہیں. اس میں اس کی یہ اچھائیاں بھی ہیں ایک پلڑے میں رکھنی چاہیے, جس میں اس نے امیر لوگوں سے مال لوٹ کے غریبوں میں تقسیم کیا, جن کی بچیوں کی شادی کی. لیکن دیکھیں نا, لوٹا تو ہے نا. دیکھیں اب ناانصافی تو امیروں کے ساتھ بھی تو کی ہے. یہ بات چاہیے اسلامی نژادی کونسل کو کہ وہ یہ طے کروائے کہ کیا لوٹے ہوئے مال سے مسجد تعمیر ہو سکتی ہے, وہاں عبادت قبول ہوگی. یہ ایک سوال ہے, بڑا انسانی ذہن میں باشعور شخص سوچتا ہے کہ جی کیسے یہ کرتا ہوگا. تو عطا اللہ شاہ بخاری بڑے نامور خطیب تھے, وہ عشاء کی نماز کے بعد اپنا خطاب شروع کرتے تھے, فجر تک جاری رکھتے تھے, پھر نماز فجر کی اذان بھی خود دیتے تھے اور امامت بھی کراتے تھے. وہ خطاب کر رہے تھے, انہوں نے خطاب میں بازار حسن لاہور میں بازار حسن میں خطاب کیا اور طائفوں سے چندہ کی اپیل کی. تو یہ جو حافظ سلمان بٹ مرحوم فٹ بالر تھے, پنجاب یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ رہے, ان کے والد تھے خواجہ طفیل ایس پی سٹی لاہور, ایس پی کینٹ بھی رہے بعد میں, تو ان کا علاقہ تھا, وہ ایس پی تھے. انہوں نے خواجہ صاحب نے سوال کیا کہ حضرت صاحب کہتے تھے علامہ عطا اللہ شاہ بخاری, نامور خطیب تھے, خطیب اعظم کہتے ہیں. ان سے کہا حضرت صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ جو کمائی ہے یہ تو حرام کی کمائی ہے, آپ اس سے دینی مدارس بنانے کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں. تو اس نے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ خواجہ صاحب, میں آپ کو سمجھتا ہوں آپ شرارتی آدمی ہیں, آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ جو پیسے آئیں گے نا ان کے, مجھے اس کی کمائی کا علم ہے, میں اس سے مدارس کے واش رومز بنا دوں گا, غسل خانے جو ہیں استنجا خانے وہ ان کی کمائی سے بناؤں گا. تو یہ بات تو ہمارے جو مفکرین ہیں, اسلامی مفکرین, مذہبی اسکالرس, ان کے سوچنے کی ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ آیا محمد خان کا لوٹا ہوا مال جو اس نے لوٹا تھا اس سے وہ فلاحی کام کرتا ہے تو خدا کی نظر میں وہ قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. موت کیسے ہوتی ہے اس کی؟ موت طبعی ہے, یہ بالکل مفروضے ہیں, ساری افواہیں ہیں کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. وہ طبعی موت وہ جب 29 ستمبر 95 کو فوت ہوتا ہے, آج سے 29 سال پہلے, پورے 29 سال ہو گئے. آج ہمارا پروگرام نشر ہو رہا ہے, جس دن ہمارا پروگرام نشر ہو رہا ہے آج اس کی برسی ہے. آج سے 29 سال پہلے وہ طبعی موت مرا, بیماری کی حالت میں مرا. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے, اس کے مرنے کے بعد اس کے بھائی نے جو فتح شیر زندہ رہا, اس نے کسی عدالت میں جا کے یہ نہیں کہا کہ اس کے مقدمات ختم کر دیں, اس کے اثاثوں کی تقسیم کر دیں. اس کے بہن بھائیوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا آج تک اس کی جائیداد کی تقسیم پہ. اثاثوں کی فہرست تیار نہیں کی کسی نے. میں نے کسی عدالت میں کوئی کیس اس کے مرنے کے بعد کا نہیں دیکھا جس میں محمد خان کی وراثتی تقسیم, محمد خان کے اثاثوں کی ڈکلیریشن یا محمد خان کے مقدمات کے خاتمے کی اپیل کی گئی ہو. اب یہ ریاست کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی نیا محمد خان پیدا نہ ہو جس کے ساتھ ہمیں ڈاکو کا لفظ لگانا پڑے, تو پھر اس کے لیے اپنی فورسز کا قبلہ درست کرنا ہوگا. 1960 میں اپنی ریاست بنانے والے محمد خان ڈاکو آپ کے لیے ہیرو ہیں یا ولن, یہ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.